جو بے حیائی برائی سے بچانا، یہ نماز کا کام ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نماز کی اس برکت سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی بندہ تسبیح لے کر بیٹھے اور اس پر نماز 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 کا ورد کرے، نماز نہ پڑھے، تو نماز کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے؟ اور ایک بات اور عرض کر دوں، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ شہر کے رہنے والے بھی جانتے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، مال و دولت والے بھی جانتے ہیں، غریب غربا بھی جانتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان، چاہے پڑھنے والا ہو چاہے نہ پڑھنے والا ہو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہماری بے حسی کا عالم کیا ہوگا، ہماری اولاد کی نافرمانی کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ایک دن کے اندر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا، لیکن مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کتنے مقامات پر نماز کا حکم دیا جانتے ہو؟ تقریباً 700 مقامات پر۔ کتنے مقام پر؟ اگر آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو یہ کام جو کرتا ہے نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ کام مت کیا کیا، اگر فرما بردار اولاد ہوگی تو ماں کی بات مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ اگر ابا کو فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، ابا نے کہہ دیا آج کے بعد اس لڑکے کے ساتھ مجھے نظر مت آنا، باپ سے محبت ہے تو باپ کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ بتائیے، اگر بیوی کوئی فرمائش کر دے، آج آتے آتے آئس کریم لے آنا، میرا 2 دن سے بہت جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، تو بیوی کی خواہش کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ کی اولاد یہ کہے کہ ابا اس بار عید میں وہ کپڑا لوں گا میں، تو اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ پیر صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے، پیر صاحب کو پینے میں کیا پسند ہے، پیر صاحب کو پہننے اوڑھنے میں کیا پسند ہے۔ اگر آپ کے پیر صاحب آپ کو کوئی بات کہہ دے تو پیر صاحب کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے جیسے انسانوں کی بات ماننے کو تیار ہو، ماں باپ کی محبت میں ماں باپ کی بات مانو گے، اولاد کی بات مانو گے، اپنی بیوی کی، استاد کی، پیر و مرشد کی بات مانو گے، لیکن وہ رب جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کسی بات کا حکم 1-2 مرتبہ نہیں، 100-200 مرتبہ نہیں، بلکہ 700 مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ کسی بات کا حکم 700 مرتبہ دے اور پھر بھی ہم اس کی بات نہ مانے، تو بتائیے سروے زمین پر ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہو سکتا ہے؟ اگر بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ کہتا ہے آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا۔ اگر بھائی بھائی کی بات نہ مانے تو بھائی کہتا ہے آج کے بعد تیرا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں کی بات نہ مانے تو ماں کہتی ہے ایسی نافرمان اولاد ہونے سے تو اچھا کہ میں بانجھ رہتی ہوں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ پیر صاحب کسی بات کا حکم 1 بار 2 بار 3 بار دے، آپ نہ مانے تو پیر کی بات نہ مان کر پیر کے چہیتے مرید بن جائیں گے۔ پیر صاحب کہیں گے یہ بڑا فرما بردار، بڑا خدمت گزار، بتائیے چہیتے مرید بن جائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ رب جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہم صبح جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے، ہم دوپہر جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے، ہم رات جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، آپ کے سینے میں دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کے رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون ہے؟ آپ کی سانسوں کو اندر باہر چلانے والا کون ہے؟ بنا کسی مشین و انجن کے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکانے والا کون ہے؟ پورے جسم کے اندر رگوں کا جال بچھانے والا کون ہے؟ آپ کے جسم کو صحیح سلامت بنانے والا کون ہے؟ رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت دینے والا
والا کون ہے؟ نافرمانی کرنے کے بعد بھی جب جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے تو نافرمانی کے بعد بھی روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ کامیابی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر کسی پرائے شہر میں چلے جاتے ہو، پرائے ملک میں چلے جاتے ہو جہاں اجنبی تھے، وہاں بتائیے سر پر چھت دینے والا کون ہے؟ رات سونے کی جگہ دینے والا کون ہے؟ آپ کو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کا دیا رزق کھا کر اسے رزاق نہیں مانتے ہیں، انہیں بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو کر بھی اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، ان کا معبود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمین کو بچھایا کس نے؟ آسمان کا شامیانہ لگایا کس نے؟ زمین سے سبزہ اگایا کس نے؟ ہوا میں ہماری خاطر آکسیجن پیدا کیا کس نے؟ ہماری باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کس نے پیدا کیا؟ وائٹ بلڈ سیلز کس نے پیدا کیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم دن رات اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کریں، اللہ 700 مرتبہ کسی بات کا حکم دے ہم اس کا حکم نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ہمیں پھر بھی روزی عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیں جب نافرمانی اور بغاوت کر کے یہ کرم نوازی ہے، ہم فرما بردار بن جائیں گے، اللہ کے سجدوں کے پابند بن جائیں گے تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جس دن مسلمان پلٹے گا، رب کی بارگاہ میں صلح کر لے گا، رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے گا اور یہ عہد کرے گا کہ مولا اب دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا نہیں کروں گا۔ جس دن مسلمان نے یہ عہد کر لیا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ تمہیں پھر وہی عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، کیا بتائیے کوئی اپنے گھر میں انہیں ٹھہرانے والا تھا؟ جی، پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے تو بیٹھنے دیا گیا کہ اٹھا دیا گیا؟ کوئی ان کے لیے چائے کافی شربت بنانے والا تھا؟ انا ساگر پر پانی لینے گئے تو پینے دیا گیا کہ پہرا لگا دیا گیا؟ کسی کے محل میں گھس گئے تھے، جبرن کسی کے مکان پر قبضہ کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لاتے کوئی مرید نہیں تھا، کوئی میزبان نہیں تھا، کوئی کرایہ بھاڑا دینے والا نہیں تھا، کوئی اپنے مکان میں ٹھہرانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے نام کا پوسٹر چھاپنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی خاطر اسٹیج لگانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کو سراخوں پر بٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک نئے ملک میں، اجنبی ملک میں تشریف لاتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ مقابلے میں جو آیا وہ کوئی سوشل ورکر نہیں تھا، وہ کوئی گاؤں کا پردھان نہیں تھا، وہ کوئی منسٹر ایم پی ایم ایل اے نہیں تھا۔ جو غریب نواز کے مقابلے میں آیا وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ غریب نواز کے مقابلے میں آیا، غریب نواز چند فقیروں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی مال و دولت لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی لمبی چوڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے۔ غریب نواز اپنے ساتھ کھانے پینے کا کوئی بہت زیادہ سامان لے کر نہیں آئے تھے، آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ، اور غریب نواز اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو ہند کا بادشاہ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور میرے قریب نے غریب نواز کو قیامت تک کے لیے ہند کا راجہ بنا دیا۔ اللہ یہی عزت تمہیں بھی دے گا، اللہ تمہیں بھی کامیابی دے گا، اللہ تمہیں بھی برکتی عطا کرے گا، اللہ تمہیں بھی کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے صرف جشن غریب نواز منانے والے مت بنو، صرف غریب نواز کی کرامات کو سننے والے مت بنو، مشن غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کرو، تعلیمات غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ غریب نواز کے کھڑاؤں کو اڑتا دیکھتے ہو، غریب نواز کا مدینہ منورہ سے پیدل سفر کر کے ہندوستان آنا نظر نہیں آتا، غریب
نواز اگر اپنے کوزے میں انا ساگر کو بھرتے ہیں وہ نظر آتا ہے، غریب نواز کا روزہ رکھنا نظر نہیں آتا، غریب نواز کا جوگی چیتال کا مقابلہ کرنا نظر آتا ہے، غریب نواز کی راتیں نظر نہیں آتی، غریب نواز کا تقوی نظر نہیں آتا، غریب نواز کا سجدہ نظر نہیں آتا۔ آپ سوچیں کہ وہ غریب نواز جو اپنی ماں کی کوکھ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے، ارے جو ماں کی کوکھ سے اللہ کا ولی بن کر پیدا ہو، اس غریب نواز کی راتوں کا عالم یہ تھا کہ میرے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ میرے غریب نواز، توجہ ہے نا آپ کی، ایک مرتبہ میرے غریب نواز ایک کونے میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ مریدوں کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی پوچھے کہ رونے کی وجہ کیا۔ جب کچھ اطمینان ہوا، رونا بند ہوا، تو آپ کے قریب آئے، آپ کے قریبی چاہیتے مرید خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آ کر کہتے کہ حضور آج آپ اتنا رو رہے تھے، رونے کی وجہ کیا، کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو جانتے ہیں میرے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے آج سے 30 سال پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حالت نماز میں مجھے جو لذت ہمیشہ ملتی تھی، جو نماز میں مزہ آتا تھا، جو خشوع اور خضوع میسر آتا تھا، اس دن نماز میں وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ خشوع اور خضوع نہیں مل رہا تھا۔ کہتے میں پریشان کہ آخر نمازوں کی لذت کہاں چلی گئی؟ غریب نواز فرماتے میں نماز سے فارغ ہوا، پھر میں بیٹھا غور کرنے کے لیے، آخر کیا بات ہے، نماز کی لذتیں کہاں چلی گئی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں غریب نواز فرماتے نماز سے فارغ ہو کر میں بیٹھا غور کرنے کے لیے کہ نماز میں جو روزانہ مزہ آتا تھا وہ مزہ گیا کہاں، بات کیا ہے؟ بہت دیر تک غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ آج جلد بازی کی وجہ سے دوران وضو میں اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، وضو کے وقت جلد بازی کی وجہ سے اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ اب یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھو اگر کوئی بندہ حالت وضو میں خلال نہ کرے انگلی کا تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ خلال کرنا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ وضو ہو جائے گا، انگلیوں میں خلال کرنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، وضو ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے جب احساس ہوا کہ جلد بازی کی وجہ سے خلال نہیں کر سکا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں یہ سوچ کر رونے لگا کہ آج مجھ سے نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی۔ اگر کل قیامت کے دن میرے آقا نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ معین الدین میں نے تجھے ہندوستان بھیجا، ہند کا راجہ بنایا، ایک مشن لے کر تجھے ہندوستان روانہ کیا، اور تو نے وہاں جا کر کیا کیا؟ تو نے میری ہی سنت کو چھوڑ دیا۔ غریب نواز کہتے کہ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا اس ایک سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے اگر قیامت میں میرے آقا نے میری پکڑ کر لی تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ کہتے 30 سال پہلے غلطی ہوئی تھی، لیکن جب بھی وہ بات یاد آتی ہے میں یہ سوچ کر رونے لگتا ہوں کہ کاش میرے حال پر میرے نبی کو رحم آ جائے اور میرے آقا مجھے معاف کر دے اور قیامت میں آقا میری پکڑ نہ کرے۔ اے مسلمانوں یوں ہی کوئی گٹکا زردہ ماوا کھاتے کھاتے غریب نواز نہیں بن گیا، جھاڑ پھونک کرتے کرتے کوئی غریب نواز نہیں بن گیا، حقہ پی پی کے کوئی غریب نواز نہیں بن گیا، کوئی پیری مریدی کر کر کے غریب نواز نہیں بن گیا۔ اگر اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے تو اس مقام کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ غریب نواز کہتے 30 سال پہلے سنت جلد بازی کی وجہ سے غلطی سے رہ گئی تھی، جب بھی غلطی یاد آتی ہے رونے لگتا ہوں کہ کاش میرے نبی کو مجھ پر رحم آ جائے اور میرے نبی مجھ کو معاف کر دے۔ اگر قیامت میں انہوں نے میری پکڑ کر لی اور کہا تو نے میری سنت کو چھوڑا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، غریب نواز کی چھٹی منانے والوں ذرا سوچو، ہمارے امام سے ایک سنت غلطی سے رہ جائے تو غریب نواز 30 سال تک روتے نظر آتے ہیں، اور غریب نواز کی چھٹی منانے والا، عرس پاک میں جا کر چادر چڑھانے والا اور غریب نواز کے عرس کے نام پر نہ جانے کیا کیا رسم و رواج کرنے والا روزانہ اٹھ کر صبح
مرتبہ چہرے سے داڑھی مڈاتا ہے تب اسے نبی کی سنت یاد نہیں آتی، جب وہ گالیاں دیتا ہے تب اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، جب ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے تب اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز و حرام ہے، جب دوسروں کے بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالتا ہے، سیٹیاں تالیاں بجاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، ہم نبی کی 12ویں بھی مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بھی مناتے ہیں، ہم غریب نواز کی 6 بھی مناتے ہیں، ہم کربلا والوں کے نام پر ماہ محرم میں نہ جانے کون کون سی رسمیں کرتے ہیں، ہم بزرگان دین کا اسے پاک بھی مناتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں رسمی طور پر کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی تعلیمات کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور ہمارے جلسوں میں جب ہم آتے ہیں تو جلسوں میں بھی آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کانوں کے چسکے کے لیے آئے ہیں، محض انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں، محض بھیڑ بھاڑ کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ اگر غریب نواز کے واقعی عاشق ہو، آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا، ہمارے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اب روزانہ عشاء کے وضو سے عشاء ادا کریں گے اور فجر کے وضو سے انشاءاللہ فجر ادا کریں گے۔ ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے، امام علی مقام کے نام پر محفل سجی ہے، جانتے ہو 10 محرم کو، توجہ ہے نا آپ کی، 10 محرم الحرام کو صبح سے یزیدیوں نے جنگ کو شروع کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، جو کربلا میں نہیں تھے وہ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح سے جنگ شروع ہو گئی، جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام نے اپنے قاصد سے بھیجا، ایک نمائندے کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک دے، تیر تلوار چلانا روک دے، ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم نماز ظہر ادا کر سکیں۔ وہ کربلا کے میدان میں تھے، میدان جنگ میں، انہوں نے کہا ہمیں ظہر ادا کرنے کی مہلت مل جائے، مسافر تھے، اگر مہلت ملتی بھی تو کتنی دیر تک پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھنا تھا، کتنا وقت لگتا؟ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کہو یزیدیوں کو تھوڑی دیر جنگ روکے تاکہ ہم ظہر ادا کر لیں۔ تو جانتے ہو یزیدیوں نے کیا کہا؟ یزیدیوں نے امام علی مقام کے قاصد سے کہا حسین کو جان بچانے کا بڑا اچھا بہانہ سوجا ہے، معاذ اللہ، نماز کے نام پر جنگ کو روکنا چاہتے ہیں حسین سے کہو کہ نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے نا، پڑھو، جتنی پڑھنا چاہتے اتنی پڑھو، ہم نہیں منع کریں گے، لیکن شرط یہ ہے نماز شروع کرنے سے پہلے یزید کی بیعت کرنی ہوگی، یزید کی بیعت کرو گے تو نماز پڑھنے دیں گے، اور اگر یزید کی بیعت نہ کی تو ہم نماز کو دیکھ کر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جو حالت سجدہ میں تمہاری گردن کو کاٹ دیں گے۔ یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو نماز پڑھو۔ جب امام علی مقام کے قاصد نے آ کر کہا ظالم جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے بلکہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھو لیکن یزید کی بیعت پہلے کرنی ہوگی، یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو ہم مروت نہیں کریں گے، نماز شروع کر دی تو سجدے میں سر کاٹ دیں گے۔ تو جانتے امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو، یزیدیوں سے جاؤ جا کر یہ کہہ دو حسین نہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہے اور نہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور نہ نماز چھوڑوں گا۔ جاؤ کہہ دو کہ دھمکیاں دینا بند کر دیں، اگر یہ حالت سجدہ میں سر کاٹنے پر تلے ہیں تو حسین بھی سجدے میں سر کٹانے پر تلا ہے۔ میں سر کٹا تو سکتا ہوں لیکن نماز قضا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں علماء موجود ہیں، آپ پوچھئے اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھئے گا
ایک آدمی اگر نماز میں ہے اور حالت نماز میں کہیں سے سانپ یا بچھو آ گیا، کوئی موذی جانور، اور اس کو یقین ہے کہ یہ مجھے ڈنک مار دے گا، ڈس لے گا، تو ایسی صورت میں کیا وہ نماز توڑ سکتا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا شریعت کی اجازت ہے کہ وہ نماز توڑ کر اسے مارے اور اپنی جان بچائے۔ اس وقت جان بچانا فرض ہے، نماز بچانا نہیں۔ اس کو مارو، جان بچاؤ، اور پھر اپنی نماز پھر ادا کرو، اور صرف اپنے لیے نہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ سو رہا ہے کمرے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک کہیں سے کوئی سانپ بچھو آ گیا اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے نماز پڑھ کر اسے نہیں مارا تو یہ بچے کو ڈس لے گا، بچے کو ڈنک مار دے گا، تو بچے کی جان بچانے کے لیے بھی شریعت نے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اب آپ بتائیے کہ جان بچانا ایسی صورت میں فرض اور بھی بہت اس کی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، صرف آپ کو یہ کہوں گا ذرا بتائیے وہ 22,000 خون کی پیاسی تلواریں جنہوں نے امام علی مقام کے ننھے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے لخت جگر کے سوکھے حلقوں پر تیر چلایا، جنہوں نے امام حسین کے بھانجوں آن محمد کو نہیں چھوڑا، یعنی اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ظالموں نے چھوڑا نہیں ہے۔ امام کو پتا تھا اگر ان ظالموں کے سامنے میں نے سجدے میں سر کو جھکایا تو یہ میرے خون کی ننگی پیاسی تلواریں یہ میری گردن کو کاٹ دیں گی۔ امام علی مقام کا شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ ایسے میں جان بچانا فرض ہے، جان بچ جائے تو نماز پھر کبھی ادا کر لیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ حالات کیسے ہیں، ایسے میں اگر سجدہ کیا تو یہ ظالم گردن مار دیں گے، لیکن امام جانتے تھے اگر آج جان بچانے کے لیے میں نے نماز کو قضا کر دیا تو قیامت تک جب بھی کربلا کی داستان لکھی جائے گی، جب بھی خطیب منبر پر کھڑے ہو کر کربلا کے واقعات بیان کرے گا تو لکھنے والا لکھے گا حسین نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، خطیب کہے گا حسین نے نماز کو قضا کر دیا تھا۔ امام جانتے تھے اگر میں آج چھوڑوں گا تو قیامت تک کے لیے چھوڑنا مثال بن جائے گا، اور اگر میں جان پر کھیل کر جان کی پرواہ کیے بغیر آج نماز ادا کروں گا تو قیامت تک کے لیے میرا سجدہ کرنا نانا کے امت کے لیے مثال بن جائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے بتا دیا، حالت سجدہ میں سر کٹا کے میرے امام نے بتا دیا حسین کو یقیناً بیٹے بھی پیارے ہیں، بھتیجے بھی پیارے ہیں، بھانجے بھی پیارے ہیں، بھائی بھی پیارے ہیں، اپنا خیمہ بھی پیارا ہے، اپنے بیوی بچے اور بہن بھی پیاری ہے، حسین کو سب کچھ پیارا ہے، لیکن حالت سجدہ میں امام نے سر کٹا کے بتا دیا حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے تو نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے محبت ہے۔ میرا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر 22,000 تلواروں میں نماز نہ چھوڑے، اور ہم 2-4 یاروں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی میں گئے تو نماز نہیں، کام دھندے پر گئے تو نماز نہیں، اسکول کالج میں یونیورسٹی میں گئے تو نماز نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، بعد مرنے کے قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ پتہ ہے کہ کیا کا ہوگا؟ جتنا سال بھر کماتے ہو گورنمنٹ کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے، ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے کہ سال بھر کا ٹرن اوور کتنے کا، کتنا کمایا، کتنا انویسٹ کیا، کتنا بچایا، کتنی سیونگ، یہ سارا اکاؤنٹ دیتے کہ نہیں دیتے گورنمنٹ کو؟ آپ بتائیے جس کا ہماری کمائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم محنت مشقت کر کے کما رہے، اس میں گورنمنٹ کا کیا انوالومنٹ ہے؟ اس کے باوجود گورنمنٹ آپ سے ہر سال حساب لیتی ہے۔ اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں شو کیا تو آپ کو نوٹس آ جائے گی انکم ٹیکس کی طرف سے، بہت زیادہ کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، آپ کے ریٹ پڑ جائے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں جن کا ہماری کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر سال انہیں بھی مجبوراً ہمیں حساب کتاب دینا پڑتا ہے، تو جس رب نے سب کچھ عطا کیا ہے کیا وہ قیامت میں ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اور وہاں آپ کی کمائی کا حساب بعد میں ہوگا، بینک بیلنس کا حساب بعد میں ہوگا، آپ کے خرچے کا حساب بعد میں ہوگا، آپ کی بیوی بچوں کا حساب بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ جی، اور بلند آواز سے، جن کو نہیں پتا وہ بھی سن لے، کس کا حساب ہوگا؟ اس کے باوجود پڑھتے ہو
पता है सबसे पहला हिसाब नमाज का। जब एग्जाम होता है शुरू, चाहे वो 10th के बच्चे हो, चाहे 12th के हो, चाहे किसी क्लास के, चाहे किसी मजहब के, तो एग्जाम से पहले टाइम टेबल मिलता है कि फर्स्ट डे आपका इंग्लिश का पेपर है, सेकेंड डे आपका मैथ्स का पेपर है, थर्ड डे आपका हिस्ट्री का पेपर है। पता है टाइम टेबल मिलता है। बच्चा उसी टाइम टेबल के एतबार से तैयारी करता है कि नहीं? पहला पेपर इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा हिस्ट्री का, फिर 3 दिन की छुट्टी, उसके बाद मैथ्स का। अब कोई बच्चे से कहे कि बेटा इंग्लिश की तैयारी मत कर, हिंदी की तैयारी मत कर, हिस्ट्री की तैयारी मत कर, पूरा जोर जो है वो मैथ्स पर दे। वो कहेगा पर्चा आज इंग्लिश का है, मैथ्स क्यों पढ़ो? पर्चा आज जो है हिंदी का है, मैथ्स क्यों पढ़ो? अलजेब्रा से पहले 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब अलजेब्रा की तैयारी कर लूंगा। अभी मुझे जो आज एग्जाम देना है उसकी तैयारी कर दो। अरे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पर्चा जिस चीज का सबसे पहले होगा, तैयारी सबसे पहले उसी की जाएगी। लेकिन मेरी कौम को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? ये सारी तैयारियां तो किए बैठा है, अपनी बेटी की शादी की तैयारी, अपने मरने के बाद बच्चे के काम धंधे की तैयारी, अपने घर बार की तैयारी, अपने खाने पीने की तैयारी, अपने ओढ़ने पहनने की तैयारी, अपने घूमने फिरने की तैयारी। तूने दुनियावी एतबार से सारी तैयारियां कर रखी है, लेकिन ए मुसलमान, क्या तूने कभी कब्र की तैयारी के बारे में सोचा है? कभी मैदान क़यामत की तैयारी के बारे में सोचा है? हमें कभी फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे पास लोग आते हैं, कोई आकर कहता है हजरत दुआ करे, इस साल मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है। कोई कहता है दुआ करे मेरे बेटे का इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है वो कामयाब हो जाए। कोई कहता है कि मेरा बेटा 12th की तैयारी कर रहा है। कोई कहता है मेरा बेटा या बेटी IAS की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं अपनी औलाद के लिए दुआएं करवाने, बेटी ये एग्जाम दे रही दुआ कर दे, बेटा ये तैयारी कर रहा है दुआ कर दे। लेकिन आज तक कोई एक भी माँ बाप ऐसे नहीं आए जिन्होंने हमसे आकर ये कहा हो कि हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बेटा कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो जाए, मेरी बेटी आखिरत के इम्तिहान में कामयाब हो जाए। मेरे प्यारे आका के पैगंबर, जानते हो एक अल्लाह के वली दुनिया को छोड़ छाड़ कर एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठे, 30 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना कहीं आना जाना, ना किसी से मिलना जुलना। जब चारों तरफ उनकी विलायत के चर्चे हुए तो लोग खुद ही खिंचे खिंचे उनके पास चले गए मिलने के लिए। 30 साल से दुनिया को ठोकर मारकर पहाड़ की चोटी पर बैठी अल्लाह की इबादत में मसरूफ दुनिया खिंची चली आई उनके पास। एक दिन वो बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। मुरीदों ने पूछा कि हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? आपके पास लोग रोते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, दुखी होकर आते हैं, सुखी होकर जाते हैं, परेशान हाल आते हैं, इत्मीनान से मुतमईन होकर जाते हैं। आज आप खुद ही रो रहे हैं, क्या बात है? तो जानते अल्लाह वाले ने क्या कहा 30 साल से पहाड़ की चोटी पर आकर बैठा हूं, 30 साल हो गए, आज तक कोई एक भी नहीं आया जिसने मुझसे कहा कि मेरी आखिरत के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी कब्र के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी जन्नत के लिए दुआ कर दीजिए। कहते जिस दुनिया को ठोकर मार कर मैं आकर बैठा हूं ना, मेरे पास लोग उसी दुनिया के लिए दुआ करवाने आते, उसी दुनिया के लिए दुआ करवाते। मैं उसी के लिए इसीलिए रो रहा हूं कि काश ये समझते तो सही कि तुम दुनिया के लिए दुआ उससे करवा रहे हो जो दुनिया को छोड़े बैठा हुआ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, मुझे नहीं पता कि यहाँ खवातीन के भी बैठने का इंतजाम है कि नहीं। अगर है तो वो भी मेरा ये पैगाम लेती जाएं, और अगर नहीं है तो अपने घर की औरतों तक ये पैगाम पहुंचा दें। आपने इमाम हुसैन का सजदा तो देखा ना मैदान करबला में, अब आइए उनकी बहन हजरत ज़ैनब का भी सजदा देख लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम आली मकाम के लख्त जिगर, मैदान करबला में अहले बैत के आखिरी चश्म चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते जब मदीना मुनव्वरा में हम पर प्रेशर बनाया गया कि यजीद की बैत करो, यजीद की बैत करो, तो शहरे रसूल में फितना फसाद ना हो, इसलिए हम मदीने को छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा चले गए। हम मक्के पहुंचे तो कूफा वालों के खत हमें आने लगे, आइए हमें बचा लीजिए, आप नहीं आए तो हमको मजबूरन यजीद की बैत करनी पड़ेगी। हम पर प्रेशर बनाया गया कूफा वालों की तरफ से।
ہم کوفہ کے لیے مکہ معظمہ سے نکلے، ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا، ہر کے لشکر نے ہم کو گھیرا اور کربلا میں لے کر آ گئے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اس پورے سفر میں میری پھوپھی حضرت زینب ہمارے ساتھ تھی، پورے سفر میں میری پھوپھی حضرت زینب ساتھ تھی، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ، مکہ معظمہ سے میدان کربلا۔ اور امام زین العابدین کہتے ہیں پورے سفر میں میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔